ہا انتم ہاؤلائی حاججتم فی ما لکم بہ علم، سنتے ہو یہ جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا، یعنی اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تمہاری کتابوں میں اس کی خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہوں گے، آپ کی نعت، آپ کی صفات کا بیان توریت اور انجیل میں تھا۔ جب یہ سب کچھ جان پہچان کر بھی تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور تم نے اس معاملے میں ہم سے جھگڑا کیا، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی کہتے ہو، حالانکہ تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، حقیقت حال یہ ہے کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ہر باطل سے وہ جدا تھے، مسلمان تھے، وہ اسلام کی دعوت دینے والے تھے، ہر باطل سے جدا تھے۔ یہودیت بھی باطل ہے، عیسائیت بھی باطل ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو یہودی بھی شرک کرتے ہیں، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، انہیں خدا الہ معبود سمجھتے ہیں۔ عیسائی بھی شرک کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، معبود کہتے ہیں، الہ کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ان کو زیادہ ماننے والے ہیں۔ عیسائی بھی یہ بات کہتے، اور مشرکین مکہ بھی یہ کہتے، وہ کہتے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب اور ان کے دین پر چلنے والا کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیروکار تھے، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کی فرمانبرداری کی، ان پر ایمان لائے۔ وہذا النبی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور ایمان والے، یعنی حضور کے جو امتی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کو حقیقتاً ماننے والے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو یہودی اپنے دین میں داخل کرنے کی بہت کوشش کرتے اور انہیں یہودیت کی دعوت دیتے تھے۔ جب وہ انہیں اسلام کی دعوت دیتے تو اس کے جواب میں وہ انہیں یہودیت کی دعوت دیتے۔ تو اگلی آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ یہ ان کی ہوس بالکل بیکار ہے، یہ یہودی ان صحابہ کرام کو گمراہ نہ کر سکیں گے۔